السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک افیئر میں خوش آمدید۔ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو 2 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اس حکومت نے بہت سے محکموں کے اندر پاکستان کے اندر جو کرپشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو پاکستان کی جو انٹرنیشنل لیول پہ جو خارجہ پالیسی اس کو بھی بہت تقویت حاصل ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو امیج ہے باقی ممالک میں وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اوپر گیا ہے۔ جیسے ہم گروم کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ خارجہ پالیسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ پاکستان کی جو تاریخ کا امیج ہے وہ بہت بلند ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں جو موسمیاتی تبدیلی ہیں وہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں، کیونکہ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سابقہ حکومتیں تھیں انہوں نے نہ تو کوئی فلڈ کا نظام بنایا، نہ کوئی نہری نظام کو درست کرنے کی کوشش کی، بس وہ آتے تھے اپنی حکومتیں کمپلیٹ کرتے تھے، اس کے بعد چلے جاتے تھے۔ اگر ہم بات کریں تو کرونا وائرس کے حوالے سے، تو کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں موسمیاتی تبدیلیوں کا ایک نیا رخ جو ہے نا وہ پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تمام ممالک میں پوری دنیا میں جو ہے نا موسمی تبدیلیاں جو ہے نا رونما ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے پاکستان میں جو موجودہ جو ترقیاتی کام ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے یا جنگلات کے حوالے سے، تو اس حوالے سے آج ہم خاص طور کے اوپر بات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب میں ڈی جی خان، لیا اور اس ایریا میں جو فلڈڈ ایریا ہیں، جو خاص طور کے اوپر جو راجن پور کا ایریا ہے، کوہ سلمان، اس میں جب بھی اگر موسمی تبدیلی کے نہ ہونے کے باوجود اگر کوئی بارش آتی ہے تو وہاں پہ فلڈ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کے جو ہے نا وہ لاکھوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے، ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل صاحبہ، ڈی جی خان سے ان کا تعلق ہے۔ تو ایک تو پروگرام میں میڈم آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ میڈم مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی منسٹری نے ایک بہت اچھے لیول کے اوپر کام کیا، پوری دنیا کے اوپر جو آپ کی منسٹری کے جو کام ہیں سرائے جا رہے ہیں، اور جو ہے نا وزیر اعظم نے جب یہ 2 سال کی آپ کی کارکردگی تو آپ کی منسٹری کو پہلا نمبر دیا ہے، اس حوالے سے بتائیں، اور آپ یہ بھی بتائیں کہ جو آپ آگے کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے۔ یہ بیسکلی 57% ہائیسٹ پبلک جو سیٹسفیکشن لیول ہے منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے اوپر، یہ 2 سال کی پرفارمنس کے اوپر ہے، اور یہ ہائیسٹ پرفارمنس ہے، جس کی وجہ سے بہت فخر بھی ہے مجھے، لیکن رسپانسبلٹی مزید بڑھ گئی ہے۔ یہ بیسکلی کلین گرین پاکستان انڈیکس پرائم منسٹر عمران خان نے بیہیویئر چینج کے لیے سٹارٹ کیا تھا لاسٹ ایئر۔ اس کا بیہیویئر چینج کا یہ اس مومنٹ کا فائدہ ہوا کہ لوگوں نے بڑا سیریس کلینلینس اور گرینلینس کو لینا شروع کر دیا۔ وہ پرائم منسٹر پورٹل پہ یا ہمیں وہ کرتے تھے کہ فار ایگزامپل کہیں پر میونسپل سروسز خراب ہے، کہیں پر ٹری پلانٹیشن نہیں ہو رہی ہے، کہیں پر ٹری کٹنگ ہو رہی ہے، پانی کا ایشو ہے، تو اس کی وجہ سے 33% جو ہائیسٹ کمپلینٹ وہ تھا وہ میونسپل سروس سے ریلیٹڈ تھا پرائم منسٹر پورٹل کے اوپر۔ تو جیسے ہی وہاں پہ کویسچن آتا ہے یا کوئی شکایت آتی ہے وہ فوراً ہمیں ریفر ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کا رسپانس میکنزم ہمارا بہت کوئک ہے۔ میں خود اور میرے منسٹری کے آفیسر ہم لوگ سارے فون کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایون سم ٹائم کہ جب نیشنل اسمبلی میں بھی کویسچن آتے ہیں تو پرومسز ہمیں اگر نہ جواب دیں تو ہم خود اپنے ڈی جیز کو وہاں بیچ کے اور اپنے ڈی ایف اوز کو وہاں بیچ کے ہم ان سے کویسچن آنسر شروع کروا دیتے ہیں، اور ہم خود ہی ایک بڑا کمپریہنسو آنسر دے دیتے ہیں۔ تو جو ایک رسپانس ہمارا ہے وہ بڑا کوئک ہے، اور مسئلے ہم حل کرتے ہیں، اس کی وجہ سے الحمدللہ 57% جو لوگوں کا اعتماد ہے میری منسٹری کے اوپر وہ ہائیسٹ ہے، کہ ہم نے ان کو سرو کرنے میں اور ان کی کمپلینٹ کو فوراً ایڈریس کرنے میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ میڈم مجھے اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ کچھ دنوں تک یورو 5 جو ہے نا انٹروڈیوس کروانے جا رہی ہے، جبکہ یورو 5 کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور عام لوگوں میں ایک یہ بھی تاثر پایا جا رہا ہے کہ جو اس کی قیمت ہے ایک تو زیادہ ہے، جو عام لوگوں کی پہنچ سے دور جائے گا، کیونکہ ہمارے ملک میں تو آئے روز قیمتیں پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ جو آپ کی حکومت ہے اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں میری منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا یہ بھی ایک بہت بڑا انیشیٹیو ان 7 انیشیٹیوز میں وہ ای ویہیکل پالیسی ہے۔ یہ ایک فیوچر جنریشن کے لیے بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے، اور یہ بھی پی ایم خان کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے کہ ہم نے اس طرح کے انوویٹیو قسم کے آئیڈیاز ہم نے کیبنٹ سے اپروو کروائے۔ 1992 کے بعد پاکستان میں یورو 2 کے علاوہ کوئی ڈیزل اور یا کوئی آئل پاکستان میں نہیں استعمال ہوا۔ آپ دیکھیں اگر کبھی پاکستان میں پیٹرول دستیاب نہ بھی ہو تو آپ کو جو ہمارے پیٹرول پمپس پہ ہائی آکٹین آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ وہ ایکسپینسو ہے۔
جو ہماری یہ بیسکلی اسموک کے ٹائم پہ یہ ایشو شروع ہوا، اور اسموک کافی سالوں سے پاکستان میں، لیکن کبھی کسی گورنمنٹ نے اس کے اوپر کام نہیں کیا. ہر کوئی کہتا ہے کہ جی ویہیکولر ایمیشنز پاکستان میں اور اسموک بھی پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو یورو 5 تھا ہی نہیں ملک میں 1992 کے بعد آج تک آئے ہی نہیں، جبکہ باقی ملک یورو 5 پہ چلے گئے. بہت کلین ہے یہ، اس کی جو لائف ہے وہ بہت زبردست ہے، یہ پولوشن بالکل اس میں نہیں ہوتی ہے، انجن کو یہ بہتر کرتا ہے. تو وہ اس میں یہ جب ہم ای ویہیکل پالیسی لے کر آئے تو اس میں یورو 5 بھی آنا تھا کہ ہم نے آئل ریفائنریز کو 3 سال کا ٹائم دیا تھا کہ آپ نے اس کو اپنے تمام آئل ریفائنریز کو آپ نے یورو 5 کے اوپر لے کر اس لیے آ جانا ہے کہ اب ہم مزید گندا آئل جو ہے وہ نہیں استعمال کر سکتے ہیں، اور جس کے سے 42% پاکستان میں پولوشن بھی بیسکلی ویہیکولر اس کی وجہ سے ہے، ایمیشنز کی وجہ سے ہے. تو ابھی پہلا آئل ٹینکر پاکستان میں آ گیا ہے کراچی میں، اور اب ہمارے جتنے بھی پی ایس اوز ہیں اس میں آپ کو یہ انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائے گا. دیکھیے پرائس تو پھر وہ ظاہری بات ہے، میری منسٹری کا تو کام نہیں ہے، وہ تو جس پیٹرولیم منسٹری اس کے اوپر کام کرے گی. لیکن آلریڈی جب آپ کو کلین آپ کو پیٹرول ملے گا اور ڈیزل ملے گا تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو یہ والے مسائل بھی پھر حل کیے جا سکتے ہیں کہ اس کی پرائسنگ کتنی ہونی چاہیے. تو لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ فیوچر جنریشن کے لیے، جس کی وجہ سے اب ہمارے پاس ہم 2030 تک انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم 30% اپنی تمام گاڑیوں کو جو ہے ای ویہیکل کے ساتھ جو ہے وہ کمپلائنٹ کر دیں. تو بسز اگر ہماری ایسی ہوں کہ زیرو ایمیشنز کے اوپر چلیں، گاڑیاں ہماری ایسی ہوں تو 2 اسٹروک جو ہے رکشا اور انجنز ایسے ہوں، تو اس میں صرف ہماری منسٹری انوالو نہیں ہے، اس میں پھر انڈسٹریز آتی ہیں، سائنس ٹیکنالوجی آتی ہے، انجینئرنگ بورڈ آتا ہے، تو یہ سب اس کے اندر شامل ہے. ہمارا کام تھا پالیسی میکنگ. میڈم یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو 2 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں، لیکن مہنگائی کا جو جن ہے بوتل سے باہر آ چکا ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہو رہی. آئے روز جو ہے نا وہ قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، مافیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے سالوں میں جو مہنگائی ہے اسی طرح رہے گی یا کم ہوگی؟ اس حوالے سے حکومت کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں 2 سال مکمل ہونے کے بعد ہماری تمام منسٹریز نے انفارمیشن منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو پی آئی ڈی میں اپنی پرفارمنس بتائی، میرے سمیت ہم نے آپ کو اپنے انیشیٹیوز بتائے، پریکٹیکل اپروچ آپ کو بتائی، ہم نے آپ کو اگلا آپ کا اپنا ویژن آپ کے ساتھ شیئر کیا. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہر منسٹر اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے قوم کے سامنے، اور اپنی پرفارمنس ہم نے آپ کو دکھائی ہے. اس میں اگر میں شروع کروں تو دیکھیں گے پہلے کلین گورنمنٹ میں 2 سال میں کسی کے اوپر کرپشن کے کیسز نہیں ہیں. 33% ہم لوگوں نے اپنے خرچے اور پرائم منسٹر آفس سے اپنے خرچے کم کیے ہیں، ہم نے پبلک کے پیسے کو ویسٹ نہیں کیا. 17% ہم نے اپنے ٹیکس کلیکشن ہم لوگوں نے بڑھائی ہے. 5,000 ارب کے تو ہم نے پچھلی حکومتوں کے قرض کے جو سود تھا ہم نے وہ واپس کیا ہے. پہلی دفعہ ہم نے اپنا خرچہ اور جو جتنا ہم کماتے ہیں اس کو ہم نے بیلنس کیا، پرائمری بیلنس ہم اپنا لے کر آئے ہیں. جو کرنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو ہم لوگوں نے کم کیا ہے. دیکھیں نیکسٹ بھی اگر آپ دیکھیں مہنگائی کا جو جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں پچھلی حکومتوں کی جو سبسڈیز ہوتی تھی وہ ایسا تھا کہ اگر ایک اورنج ٹرین 250 بلین کی ہے تو اس کے اوپر جو سبسڈی سالانہ تھی وہ 1100-1200 ارب کی تھی، اور یہ قوم کے پیسے سے جاتی تھی، ٹیکس پیئر کے. ہم جو سبسڈی دے رہے ہیں ہم وہ کھانے پینے کے اشیاء پہ دے رہے ہیں، ضرورت کے اشیاء پہ دے رہے ہیں. اور ہم لوگوں نے پینڈیمک کے اندر بھی پاکستان میں بھوک افلاس نہیں ہونے دی، ہم نے مارکیٹ میکنزم کو بڑا کنٹرول کیا رکھا. ہم نے تمام اپنے یوٹیلیٹی سٹورز پہ ٹوٹل 1200 ارب کا پیکج پرائم منسٹر عمران خان نے دیا، جس میں ہم نے اپنی چینی، کھانے، گھی، آٹے، ان سب کے اوپر، دالوں کے اوپر ہم نے آپ کو سبسڈی دی. اور ابھی بھی ہم جو سبسڈی کے اوپر بھی پراپر ایک پالیسی لے کر آ رہے ہیں کہ اب ہم نے سبسڈی دینی کس چیز کے اوپر ہے. ہر چیز کے اوپر سبسڈی نہیں دینی ہے، بلکہ ہم نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے ہم لوگوں نے سبسڈی ہے، تو اس کے اوپر بھی پراپر ایک کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے 200 بلین کا جو ہم نے احساس کیش پروگرام، اور اس میں بھی سب سے 33% ہم لوگوں نے سندھ میں غربت کی وجہ سے دیا، سب سے زیادہ اپلیکیشن وہاں پہ تھی. اور یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ کہ 12,000 روپے آپ کو گھر جو ہے وہ آپ کو مل جائے، لیکن اس میں ایک بھی جو اکاؤنٹ ہولڈر ہو جس کو ہم پیسے دے رہے ہوں وہ فیک نہ ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ پناہ گاہوں سے لے کر پرائورٹی ہم نے سیٹ کر لی ہے.
کچھ چیزیں ہم بالکل آن ٹارگٹ ہیں, کچھ چیزوں پہ ہم انشاءاللہ اگلے 3 سال میں آپ کو اس کے اوپر پرفارمنس نظر آئے گی. لیکن ہم نے مافیاز کے اوپر ہاتھ ڈالے, پہلی دفعہ ہم نے ایلیٹ کیپچر کیا ہے, ہم نے پہلی دفعہ شوگر مافیا کے اوپر اور ہم نے کارٹیلز کے اوپر اور جو لوگ ہورڈنگ کرتے ہیں ہم نے ان کے اوپر پہلی دفعہ قانون کی گرفت میں لے کر آئیں. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. میڈم آپ نے صحیح بات کی کہ جو ہے نا وہ جو ہے نا آپ نے شوگر مافیا اور باقی جو جتنے بھی مافیا ہیں, آٹا مافیا یا چینی مافیا ہے یا بجلی مافیا, بہت سے مافیا پاکستان کے اندر موجود ہیں, آپ نے ان کے اوپر تو ہاتھ ڈال دیا, لیکن ہر لحاظ سے نقصان تو عوام کا ہو رہا ہے. اب دیکھیں آپ نے چینی کے اوپر ہاتھ ڈالا, چینی مافیا کے اوپر ڈالا, چینی مہنگی ہوگی. آٹے کے اوپر جو مافیا اس کے اوپر ہاتھ ڈالا, جو ہے نا وہ آٹا مہنگا ہو گیا. لیکن حکومت ان مافیا جو ہیں ہمارے پاکستان میں موجود ہیں, ان کے اوپر کیوں سختی سے عمل درآمد نہیں کرنے جا رہی؟ آخر اس کی کون سی وجوہات ہیں؟ آپ کیا خیال ہے, مافیا اتنی آسانی سے بیٹھے گا؟ لیکن گورنمنٹ نے اور اسٹیٹ نے اپنے ریٹ قائم کرنی ہے, اور وہ اسٹیٹ کی ریٹ آپ کو نظر بھی آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہم پھر فوراً کنٹرول کرتے ہیں, اسمگلرز کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں, کارٹیلز کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں, ہورڈنگ کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں. اور ہم اس کو پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ تمام شوگرز ملوں کو, دیکھیے ڈیٹا پاکستان میں آج تک شوگر کا وہی ہے جو شوگر مل آپ کو دیتی ہے. گورنمنٹ کا اپنا تو کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا, وہ جتنا مرضی اس کے اندر چھپا لیں, جتنا مرضی وہ اس کے اندر بے ایمانی کر لیں. تو پہلی دفعہ ان کو ہم پیپر کے اوپر, بکس کے اوپر لے کر آ رہے ہیں. پہلی دفعہ ہم بتا رہے ہیں کہ کتنی کنزمپشن ہے, اور جب کنزمپشن ہے یا کتنی پیداوار ہے تو کتنا ہم نے اس کے اوپر سبسڈی دینی ہے. اندھا دھند سبسڈی دے رہے. افغانستان چیزیں اسمگل ہو گئی, سبسڈی چلی گئی, سبسڈی بھی لے لی, چینی بھی نہ بیچی. تو ان سب چیزوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں. تو یہ تو مارکیٹ کے میں تو یہ تو چلتا رہے گا, لیکن یہ پہلی حکومت کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. 2018 کے جو الیکشن تھے یہ وہ انتہائی اہم تھے, اور خاص طور پر آپ کے لیے, کیونکہ آپ نے جو ہے نون لیگ کے ایک مضبوط کینڈیڈیٹ اویس خان لغاری کو شکست دی. یہ جو مشکلات تھیں الیکشن کے دنوں آپ کے ساتھ ہوئیں اور ہم نے دیکھی بھی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ ایک کلوز اپ چیپٹر ہے, ان سے ابھی بھی برداشت نہیں ہوتا. میں اپنے 2 سال کی دور حکومت میں ہم ایک کارڈیالوجی ہاسپٹل لے کر آئے ہیں, اور وہ ٹوٹل تو وہ 400 بیڈ کا ہوگا, لیکن فرسٹ فیز میں 200 بیڈ اس کے بن رہے ہیں. ہم نے انڈس ہائی وے جو تھی وہ 4 لین ہم سٹارٹ کر لی ہے. جو ڈیرہ غازی خان کا بہت پرانا ایشو تھا کہ ڈیرہ غازی خان میونسپل کارپوریشن تو تھی لیکن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نہیں تھی. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہم لے کر آئیں اور ہم نے اس کو سٹارٹ بھی کر دیا ہے. اسی طریقے سے فورٹ منرو جو تھی وہ کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا کے ہم کوشش کریں کہ ہمارے بلوچ قبائل کو جو ہے وہ ہم ایسا ٹورزم کا ایک اچھا پروجیکٹ دے دیں جس کی وجہ سے وہ علاقہ ترقی کرے. غازی گھاٹ برج کا اور پورا بائی پاس ہم لوگوں نے اپروو کر دیا ہے, وہ انشاءاللہ اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو رہا ہے. اسکولوں کے اپگریڈیشن کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا ہے. تو یہ ظاہری بات فیوڈل سے تو نہیں برداشت ہونا ہے, اور اس کی وجہ بھی ہے کہ کیونکہ وہ دھونس کے ساتھ اور اپنے علاقے کو پسماندہ رکھ کے حکومت کرتے ہیں. ہمارا جو ووٹر کے ساتھ ہے وہ بڑا ایک کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے, ہمارے پاس کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا. تو وہ ہم سے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں, جو ان کی اویئرنیس ہے وہ بہت اب ڈفرینٹ ہو گئی ہے. اور ہر 3 دن کے بعد میرا ڈیرہ غازی خان میں وہاں ہوتی ہوں اور 3 دن میں یہاں ہوتی ہوں. ان کے تو دیکھیں جب وہ بن جاتے ہوتے تھے فیوڈلز تو وہ تو کبھی 5 سال نظر بھی نہیں آتے تھے. ہم سارا ٹائم اپنے حلقوں میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں رائٹ لیفٹ کے بجائے رائٹ اور رانگ کی اب پالیٹکس بن گئی ہے, اور عوام کے اور علاقے کے لوگوں کی نظریں اب اپنے سیاستدانوں پہ ہوتی ہے کہ یہ غمی خوشی میں ہمارے ساتھ کتنا ساتھ کھڑا رہتے ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ یو ول سی کہ مزید امپرومنٹ آئے گی. مجھے یہ بتائیں کہ 2023 کیا یہ ممکن ہے کہ 2023 کے الیکشن میں آپ ان کو دوبارہ شکست دے سکیں گی؟ دیکھیے جی, شکست اب ان کا مقدر بن گئی ہیں. دیکھیے عوام کو یہ پتہ ہے کہ ان کے نمائندے, عوامی نمائندے سارا ٹائم ان کے ساتھ ہیں. ان سے تو جو کوئی سوال کرتا تھا تو وہ برا مان جاتے تھے کہ آپ نے جرت کسی کی کہ آپ سردار سے سوال کریں. ہم سارا ٹائم سوالوں کے جواب دیتے رہتے ہیں. تو اس پبلک اویئرنیس میں کا بڑا ڈفرینس ہے. اب عوام چاہتی ہے کہ ہم ان کے سوالوں کے جواب دیں, اور ہمیں جواب دہ ہونا بھی چاہیے. جس کے ووٹ کی طاقت سے آ کے ہم پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, پھر ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم ان کی بات بھی سنیں, ان کی گریونسز کو دور بھی کریں اور اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ بھی کریں.
تو 2023 انشاءاللہ یہ جن جن لوگوں نے شیروانیاں سلوائی ہیں وہ اپنے واپس کلازٹس میں رکھ لیں، کیونکہ ان کی باری اگلے 5 سال بھی نہیں آنی. اگلے 5 سال بھی انشاءاللہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی. بالکل ٹھیک. میڈم مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو 70 سال کی تاریخ میں جنوبی پنجاب خاص طور کے اوپر ڈی جی خان، جامپور، راجن پور میں اور رجحان والی سائڈ کے اوپر جو ترقیاتی کام ہے نہیں ہو سکے، اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ عوام کا قصور ہے یا عوام کو اب تبدیلی کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں ساؤتھ پنجاب کا تو اب تو دیکھیں دونوں جو ان کی سیکریٹریٹ ہے باول پور والا اور ملتان والا آپریشنل ہو گئے. اب عوام کو سمجھنا ہے. دیکھیں اب ہر اس کے اندر مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب میرے حلقے میں ڈیرہ غازی خان میں کارڈیولوجی ہاسپٹل بن رہا ہے اور سٹارٹ ہے. اور دیکھیں جو جس طرح سالڈ ویسٹ مینجمنٹ آئی ہے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں، تو یہ پھر عوام دیکھے گی، ڈفرینس تو دیکھے گی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے حلقے کے جو لوگ تھے نا ان کو یہ ہوتا تھا کہ میرا جو لیڈر ہے نا وہ حلقے میں موجود ہو. اور لٹرلی پہلے والے جو سیاستدان ہوتے تھے وہ صرف الیکشن میں نظر آتے تھے، اب سارا ٹائم ہم وہیں ہوتے ہیں، تو فرق تو ہوگا. میرے خیال میں محرومی انشاءاللہ ضرور دور ہو جائے گی. بالکل سی میڈم. اگر ہم بات کریں کوہ سلیمان کے حوالے سے تو جب بھی بارشیں ہوتی ہیں، اگر آج کی بات نہیں، اگر آج کل تو ویسے موسمی تبدیلی کی وجہ سے زیادہ بارشیں ہوئی، اس سے پہلے بھی جب بھی بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں پر جو کھڑی فصلیں ہوتی ہیں لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا ہے. کیا آپ کی منسٹری اس حوالے سے کوئی میکنزم تیار کری یا کوئی سمری موو کی جائے وزیر اعظم کو یا اسمبلی میں یا پنجاب اسمبلی میں، تاکہ یہ وہاں پر چھوٹے ڈیم یا جنگلات بنائے جائیں تاکہ اس قوم یا اس لوگوں کا جو نقصان ہے ان سے ان کو محفوظ کیا جا سکے؟ جنگلات تو ہم ایک ترمن کے اوپر اور ایک تونسا کے اوپر ہم نے سٹارٹ کر دیا، وہ تو ہم لگا رہے ہیں تاکہ کوئی گرین کور ڈیرہ غازی خان کو نکل آئے اس کے پاس. کیونکہ ہمارے پاس ایک تو اربن پلانٹیشن کی بہت کمی، کانکریٹ کے جنگل بن گئے ہیں، دوسرے ہمارے پاس گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے، تو یہ ٹیکل کیا جا سکتا ہے. جہاں تک آپ نے وہ کوہ سلیمان کی بات کی، میرے خیال میں 12 نئے ہیں، اور اس کے اوپر ایک میں نے اچھا پروپوزل جو ہے اسٹوڈنٹس نے مجھے بنا کے دیا تھا. انہوں نے مجھے اس کے اوپر اسمال ڈیمز کا ایک پورا وہ بنا کے دیا تھا. تو وہ ہم لوگوں نے، میں نے ساؤتھ پنجاب کا جو اس وقت خسرو بختیار صاحب تھے پلاننگ کے منسٹر، اب اسد عمر صاحب ہے، تو میں نے وہ سبمٹ کروایا تھا کہ ہمیں ہل ٹورنٹس کے اوپر جو ہے ایک اسمال ڈیمز بنانے چاہیے، ہم خود سیلف سفیشینٹ بجلی میں ہو سکتے ہیں. آپ نے جہاں تک میری وہ پروپوزل ایکسیپٹڈ ہے تو لیٹس سی کب اس کے اوپر کام ہوتا ہے. وہ جو آپ نے کہا کہ میری منسٹری، میں نے 2 پروپوز ابھی کی ہوئی ہیں، اس میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. ایک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ارلی وارننگ سسٹم جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں لگا کے دیا جائے. وی آر ورکنگ آن دیٹ، کیونکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ فلڈز وہاں پہ آتی ہیں کوہ سلیمان میں، نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہم اگر ارلی وارننگز لوگوں کو دے سکیں گے تو ہم کافی نقصان سے بچ سکتے ہیں. سیکنڈ، ہم کنزرویشن پہ جا رہے ہیں کہ کوئی ایسا ریزروڈ ایریا ہم کوہ سلیمان میں سخی سرور راکی گاج کے قریب بنا لیں نیشنل پارک کی صورت میں، یا بایو ڈائیورسٹی کو بچا سکیں. بڑی ہمارے پاس خوبصورت بایو ڈائیورسٹی ہے، تو اس کے اوپر آج بھی بلکہ میٹنگ تھی بلین ٹری سونامی میں، کیونکہ ہمارے پاس وہ نیشنل پارک کا بھی اسی کے اندر آ رہا ہے، تو اس میں آج پروپوزل ڈی جی خان کا ڈالا ہے. تو آئی ایم شیور ول سی سم امپرومنٹ. میڈم اگر ہم بلین ٹری کے حوالے سے بات کریں تو پاک راجن پور کے ایرے میں، ڈی جی خان کے ایرے میں، لئے کے ایرے میں ایسے مقامات ہیں، وہاں پر ایسے جنگلات تھے جو چھانگا مانگا سے بھی بڑھ کر تھے اور ان کے اوپر قبضہ کیا گیا، درخت ختم کر دیے گئے. کیا آپ کی حکومت اس حوالے سے کوئی میکنزم تیار کر رہی ہے یا پروپوزل تیار کری ہے تاکہ ان ایرے میں دوبارہ جنگلات آباد کیے جائیں اور ان ایرے میں جو مزدوری یا جو لوگ بے روزگار ہیں تاکہ وہاں پر رزق بھی میسر ہو سکے اور لوگوں کو روزگار بھی میسر ہو سکے؟ اس حوالے سے آپ کیا پروپوزل یا کوئی اس حوالے سے کوئی لائحہ عمل تیار کر رہی ہیں؟ دیکھیے اب چونکہ ہم تو 10 بلین ٹری سونامی کے اوپر وفاق بڑا زبردست کام کر رہا ہے. انفارچونیٹلی میں کہوں گی فارسٹ اور انوائرمنٹ دونوں ڈیوالو سبجیکٹ ہو گئے، دے ہیو گون ٹو پروونسز. تو اس میں ہماری کوشش تو ہے، اور اب آج بھی ہم نے بات کی، ایک ہم نے آج راجن پور کی بات کی جس کی آپ مینشن کر رہے ہیں، دوسرا ہم نے تونسا کے قریب بھی ایسی زمین ہے، فارسٹ لینڈ ہے جس کے اوپر قبضہ ہوا ہے پچھلی حکومتوں میں. اور میں نے تو پہلے ہی بتایا ہے کہ پچھلی حکومتیں خود جو ہے ان کے اپنے ایم این ایز اور آفیشلز جو ہیں، اور پنجاب گورنمنٹ پچھلی، وہ ٹمبر مافیا میں اور انکروچمنٹ میں اور فارسٹ کو وہ ختم کرنے میں، اسمگلنگ میں انوالو تھی. تو بائی ڈیزائن جو ہے وہ جنگلات کی زمینوں کے اوپر قبضے کیے گئے ہیں. اب ہم کسی طریقے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ریٹریو کریں، جیسے ہم نے ننکانہ صاحب میں کیا ہے. ہم نے
ایریا کو ڈی انکروچ کروایا اور اس کے بعد ہم نے وہاں پہ اب فارسٹ لگانا شروع کیا. یہ دونوں ہم نے پروپوز کیے ہوئے ہیں, اور ساؤتھ پنجاب میں بھی انکلوڈنگ راجن پور ہم نے 2 بڑے فارسٹ پروپوز کیے ہوئے ہیں, لائک چھانگا مانگا. میڈم مجھے یہ بتائیں کہ ہمیشہ اپوزیشن جو ہماری ہے نون لیگ ہوگی, اور خاص طور پہ پی پی بھی ہے, لیکن خاص طور پر نون لیگ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر جو ہمارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلین ٹری کے اندر آپ لوگوں نے بہت زیادہ کرپشن کی ہے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کی جو جماعت ہے یا جو بلین ٹری کے جو پروجیکٹ ہے اس میں کوئی اس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے یا کرپشن ہوئی ہے؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب کا تو ایشو یہ ہے نا کہ دیکھیے جب ان کے ٹائم پہ وہ 3 دفعہ کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, 3 دفعہ ان کی گورنمنٹ رہی ہے, تو وہ جو پنجاب کا فنڈ تھا وہ بہت زیادہ, کیونکہ ان کے بھائی صاحب یہاں پہ پرائم منسٹر تھے تو ان کو بہت زیادہ فنڈ دیے جاتے تھے, لیکن ان فنڈ کا تو استعمال انہوں نے کمپنیاں بنا کے کیا, فیک اکاؤنٹس بنا کے کیا, ٹیٹس کر کے کیا, منی لانڈرنگ انہوں نے کی. ان کے خاندان کے جو وہ تھی پراپرٹی تھی اس میں 85% سے زیادہ کا اضافہ ہوا. اللیگل مینز ان کے تھے, پاکستان کو انہوں نے ڈرین کیا. اور خود جو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے دور حکومت میں جب فلڈز آتے تھے 2010 میں 11-12 میں, وہ سی ایم تھے, پنجاب تھے, اور اس وقت بھی جب سپر فلڈ آئے سب سے زیادہ پاکستان کا جو جی ڈی پی لاس ہوا, ایگریکلچر لینڈ کا لاس ہوا, لوگوں کا نقصان ہوا, جانی مالی نقصان ہوا. اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ گم بوٹ پہن کے اور ترچی ٹوپی پہن کے تو ٹوڑی ہاتھ پہ رکھ کے سیلفی اتروایا کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ سلوشن ہے کلائمیٹ چینج کا. تو وہ اگر ابھی 10 بلین ٹری سونامی کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں, سب سے پہلے ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ 1995 سے لے کر 2015 تک آپ کی دور حکومت تھی ان دونوں پارٹیوں کی, تب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کتنے درخت لگائے؟ آپ نے تو الٹا جو پاکستان کا فارسٹ کور تھا وہ 33% تھا, آپ اس کو بائی ڈیزائن 2% ہر سال ختم کرتے گئے. آپ نے جو ہے راجن پور کے جنگلات ختم کیے, آپ نے میاں والی کے جنگلات ختم کیے, آپ نے تونسا شریف کے قریب آپ نے زمینوں پہ قبضے کیے جنگلات کے اوپر, اور آپ کو اس کو حکومتی سرپرستی شامل تھی. تو آپ اس 33% فارسٹ کور کو 4% کے اوپر لے کر آئے. تو یہ تو آپ سے خود ایک کوسچن ہونا چاہیے کہ آپ بلین ٹری سونامی کے اوپر سوال کرنے سے پہلے خود بتائیں کہ آپ نے اپنے کتنے حصے کے کتنے گرین انیشیٹیوز لی ہیں, اور آپ نے جب کول پاور پلانٹس لگائے ہیں تو آپ نے اس کی کیا اسیسمنٹ, انوائرمنٹ کی آپ نے اسیسمنٹ کرائی تھی. آپ نے جب ساہیوال کے قریب ایگریکلچر لینڈز کو کاٹ کے جب آپ نے اس کے اوپر اس طرح کے پروجیکٹس کیے تو آپ نے کتنا لاس دیا. میں سمجھتی ہوں کہ جو خود سمگلنگ مافیا اور ٹمبر مافیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے, جنہوں نے جنگلات پہ اور جنگلات کی زمینوں پہ قبضے کیے ہیں, ان کے منہ سے ایسے باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. بہت شکریہ میڈم, آپ نے پروگرام میں شرکت کی, اور خاص طور کے اوپر ہمارے راجن پور کے یا ڈی جی خان کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ آپ آگے ان ایریا میں کون کون سے کام کرنے جا رہی ہیں. ناظرین, اگر ہم بات کریں تو ڈی جی خان, راجن پور, رجحان اور لیے مظفر گڑھ کے کچھ ایسے ایریا ہیں جہاں کے اوپر ترقی کے اوپر توجہ نہیں دی گئی. اگر ان کے جو ترقیاتی کام ہیں, جو ہمارے ایم این اے یا ایم پی ایز ہیں, اگر ترقی کے اوپر توجہ دیتے تو آج ہم باقی جو ہمارے شہر ہیں لاہور, فیصل آباد, ان کے برابر ہم کھڑے ہوتے. تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جس دن ہمارے یہی منسٹر, ہماری یہی موجودہ حکومت ان ایریاز کے اوپر توجہ دے گی, اور خاص طور کے اوپر صحت اور تعلیم کے اوپر, تاکہ یہ لوگ بھی باقی عوام کے ساتھ کھڑے ہو سکیں اور ان کے ساتھ اپنا شانہ بشانہ ترقی کی راہ میں کھڑے ہو سکیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.